من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلهي بعبد الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صلوات محمد محترم معزز سامعین کرام صاحبان مجالس ایمان چند مناسبتیں ہیں یقیناً ان ساری مناسبتوں کو کسی ایک مختصر مجلس کے اندر بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس مہینے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یقیناً وہ مہینہ اسلامی اعتبار سے اہمیت اور برکت اور رحمت کے اعتبار سے اس مہینے کا نام ہی ماہ اسب بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو قطرے قطرے بارش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی بارش کا انداز نرالا ہوتا ہے اور موسلا دھار شکل میں علیکم السلام بارش ہوتی ہے۔ اسب یعنی جب رحمت الہی کو جوش آتا ہے اور موسلا دھار شکل میں رحمتوں کا نزول بندگان خدا پر ہوتا ہے تو اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد اس کے علاوہ یہ تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ بعد والے مہینوں کے لیے جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، مثلاً ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک، یہ دو اہم مہینے ہیں جو عنقریب ہم ان سے ملحق ہونے والے ہیں۔ اگر آپ خود مہینے کے اعتبار سے دیکھیں تو متعدد ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت اس مہینے میں۔ پہلی رجب بھی ولادت کی تاریخ ہے، 5 رجب بھی ولادت کی تاریخ ہے، 10 رجب شہادت کی تاریخ ہے، 13 رجب ولادت کی تاریخ ہے، اور جس تاریخ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ بھی ایک اہمیت کی عامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج 18 رجب المرجب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی تاریخ وفات ہے۔ ماشاءاللہ جن بچوں نے تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، میں ان کے لیے صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ اے پروردگار، اپنے پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم کے صدقے اور طفیل میں ان بچوں کو اور دوسرے بچوں کو ہمیشہ صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرما۔ یقیناً بچے ہماری قوم کا، ہماری ملت کا سرمایہ ہے۔ ایک مناسبت یہ ہے جو میں نے عرض کیا، ظاہر سی بات ہے اس ساری مناسبتوں کا صرف میں نام لے رہا ہوں، ابھی روشنی نہیں ڈال رہا ہوں۔ آگے بڑھیے آپ، تاریخ اور آگے بڑھتی ہے۔ 18 رجب سے پہلے ابھی آپ دیکھ لیجئے 15 رجب المرجب حسین کی شریک حیات زینب الکبریٰ کی شہادت کی تاریخ گزری۔ تاریخ اور آگے بڑھی ہے، 18 رجب جو میں نے عرض کیا ابراہیم کی تاریخ وفات،
تاریخ اور آگے بڑھتی ہے. 25 رجب المرجب کو 7ویں امام علیہ السلام کی جو بیوی معصومہ کے والد بزرگوار ہے تاریخ شہادت. 26 کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تاریخ وفات ہے. پھر 27 کو خوشی کا دن ہے اور 28 کو اہل حرم نے مدینے کو ترک کیا. میں روشنی ڈالنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور قابل غور جملہ ہے. 27 رجب بنائے اسلام کی تاریخ ہے. اگر تاریخ کو نچوڑ کے عرض کروں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 27 رجب المرجب بنائے اسلام کی تاریخ ہے اور 28 رجب المرجب بقائے اسلام کی تاریخ ہے. ایک صلوات پڑھنے پر یہ تو مناسبتیں تھی مختصر جو میں نے آپ کے سامنے اس مہینے سے متعلق تھی عرض کی. وقت چونکہ محدود ہے، کم ہے، اور کم وقت میں انشاءاللہ کئی چیزوں کو بیان کرنا ہے، اس لیے میں مختصر ہر ایک کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا. جس سرزمین پہ آپ موجود ہیں یہ انتہائی پاک و پاکیزہ مقدس سرزمین ہے. ائمہ معصومین کی احادیث اس سرزمین اور اس مقدس مقام کے لیے موجود ہے. امام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ کم سے جنت کی طرف جاتا ہے. امام فرماتے ہیں جب پوری دنیا میں بے چینی، بد امنی اور افراط تفریح، دہشت گردی، اس طرح کے حالات اور آثار ہوں گے، اس وقت سرزمین قم پہ چین ہوگا، سکون ہوگا، امن قائم ہوگا. لوگ ہجرت کر کے دور سے یہاں پر آ کے مقیم ہوں گے اور زندگیوں کو بسر کریں گے. قم کی تاریخ میں قم کا نام آشیان آل محمد قرار دیا گیا. امام فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے حرم ہے. ولا آگاہ ہو جاؤ انا للہ حرم وہو المکہ، اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ مکرمہ ہے. وللنبی حرم، اور نبی کے لیے بھی حرم ہے، وہو المدینہ، وہ مدینہ منورہ ہے. ولامیر المومنین حرم، مولائے کائنات کے لیے بھی حرم ہے، وہو الکوفہ، اور وہ کوفہ ہے. لیکن پھر امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کے لیے بھی حرم ہے، وہو بقم. قم کو آشیانِ آل محمد کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے قم کو اپنا گھر بتایا. ایک صلوات پڑھنے تو آپ دیکھ لیں واقعات کربلا کے بعد شیعوں کا ایک سلسلہ ہے جو قم کی ہسٹری میں اور تاریخ قم میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. خود کام قم کے ناموں میں سے متعدد نام ہیں. خاک فرج قم کا نام ہے، اس کے علاوہ متعدد نام ہے. قم کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی. اب ظاہر دامن وقت میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ اس کو میں کھولوں. عاشقان آل محمد سے یہاں کے لوگ پر ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ماضی کی تاریخوں اٹھائیے، بڑے بڑے رجالی محدث شیخ عباس قمی اور دیگر جو افراد موجود ہیں تاریخ میں، آپ ان کی شخصیات کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. انہیں میں سے ایک شخصیت مرزا قمی ہے. آپ فرماتے ہیں ایمان کے اس بلندی پر ہیں، فرماتے ہیں کہ قم کے شیعوں کی شفاعت تو میں کروں گا. میں ضمانت لیتا ہوں، اتھارٹی لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں کہ کمال کے اس مرتبے پر فائز ہوں کہ قم کی شیعوں کی شفاعت میں کروں گا اور آل محمد اور بی بی فاطمہ معصومہ کائنات کے شیعوں کی شفاعت کریں گی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد صلی اللہ تو ایک مسئلہ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ جگہ، یہ مقدس اور پاکیزہ جگہ 3 اماموں سے مسلسل حدیثیں موجود ہیں. من زار فاطمہ عارفا بحقها وجبت له الجنہ، جس نے فاطمہ کی زیارت قم میں کی اس کے اوپر جنت واجب ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار فاطمہ اخت فاطمہ بقم فقد زارنی، جس نے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قم میں زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی. گویا امام وقت ہے، امام معصوم ہے، لیکن بی بی معصومہ کی زیارت کو اپنی زیارت قرار دے رہا. انشاءاللہ جب ہم ابھی اطراف کی زیارت کے نکلیں گے تو تفصیل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بی بی معصومہ کا مرتبہ مقام کس بلندی پر ہے کہ آج تک پوری دنیا حیرت اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے. آج جب پوری دنیا میں لوگوں کے یہاں مصائب و آلام میں گھرا ہوتا ہے انسان، جب حرم کے اندر آتا ہے ایک چین ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد.
مجلس میں 2-3 منٹ بڑھا دیے. اب یہ اس کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں 2 منٹ زیادہ نہیں, تاکہ حوصلہ افزائی بھی اور معلوم بھی. لیکن علم عادات جو تاریخ میں یہ برا سبجیکٹ ہے. اجنہ کا جو سبجیکٹ ہے, جناتوں کا, فرشتوں کا, بعض شیاطین انسانوں کے اوپر آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ پوری ایک تفصیلی موضوع ہے, ظاہر کم وقت میں نہیں ہے, کیونکہ اجتہاد کے علاوہ مجتہد ایسے نہیں انسان بنتا ہے. 8 علم کے اندر جب پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے تو مجتہد بنتا ہے, اپنے لیے, دوسرے کے لیے نہیں. فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. جب وہ مرجع بنتا ہے تب وہ جا کے فتویٰ دیتا ہے. یہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے کہ اسی علم سے ایک علم دوسرا جاتا ہے, جسے علم عرفان کہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں بی معصومہ کے حرم میں جب آپ جائیں گے تو بی معصومہ کی قبر کے بعد آیت اللہ بہجت کی قبر ہے. دوسرے نمبر پر جو مجمع ہوتا ہے اس ذریعے کے بعد بی معصومہ کی آیت اللہ بہجت کی قبر پر کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے. کہتے کیا ہے, میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, جب میں یہاں پہ آیا تھا تو باحیات تھے, ان کو نزدیک سے دیکھا ہے. عرفان ایک الگ موضوع, لیکن علم عادات جو ہے ایک الگ علم ہے, جسے کہتے ہیں گنتیوں کا علم. یہ ایک مستقل علم ہے. تو ہمارا جو شاعر شاعری کرتا ہے وہ زمانے کی شاعری نہیں ہے جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. پرانے زمانے کی شاعری کی مذمت کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو شعراء ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اشعار لگاتے تھے, وہ سب کیا کرتے تھے؟ وہ الفاظ بڑے اچھے لاتے تھے, لیکن معنی جو اس کے ہوتے تھے بڑے پست ہوتے تھے. لیکن اہل بیت کا جو معرفت والا شاعر ہے, وہ دیکھیے ایک بند میں کیا کہتا ہے, بچے نہ لگائے تو اس سے مجھے یاد آئی یہ بات. کیا فرمایا کہ علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. ایک علی کا نام, تیرا رجب پہ گزری ہے اس لیے بات آگے کرنے دو. علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے, اسا پیری تیغے جواں حرز طفلان. کیا معنی اس کے ہیں؟ ایک علی کا نام اسائے پیری, بوڑھوں کے لیے اسا, جوانوں کے لیے سپر, بچوں کے لیے تعویذ. عجیب شاعر اور معرفت شناس شاعر. اتنے عوام نے پوچھا مولا میری پوری رات گزر جاتی ہے, شعر کہنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر, ایک بھی شعر نہیں آتا. اور بعض لوگ گفتگو کرتے ہیں شعر آ جاتا ہے. جانتے امام نے کیا کہا؟ مسکرائے, کہا یہ محبت کی بات ہوتی ہے. بعض حضرات کے دل آل محمد سے اتنے زیادہ لبریز ہوتے ہیں کہ جب وہ مدح اہل بیت کرنا چاہتے ہیں تو نظم کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. معرفت شناس جو شاعر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی جس کا میں نے ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا. ایک علی کا نام ہے لام یہ, بوڑھوں کے لیے عصا, جوانوں کے لیے سپر, بچوں کے لیے تعویذ. جب شاعر سے پوچھا گیا کبھی ایک عین لام یہ ہے, یہ تینوں کے پاس الگ الگ طریقے سے کام کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا شاید تمہاری نظر علم عادات پہ نہیں. عین کے عدد ہیں 70, لام کے عدد ہیں 30, یہ کے عدد ہیں 10. کہا میرا مقصد اس شعر کے اندر یہ کہنا ہے کہ اگر علم عادات کے ماننے والے بھی علی کے بارے میں تحقیق کریں, سرچ کریں, تو ان کو معلوم ہوگا کہ جب عین کے عدد ہے 70, لام کے عدد ہے 30 اور یہ کے عدد ہے 10, ترجمہ کیجئے تو معلوم ہو جائے گا 70 سال کے انسان کو بوڑھا کہا جاتا ہے, 30 سال کے انسان کو جوان کہا جاتا ہے, 10 سال کے انسان کو بچہ کہا جاتا ہے. کہا جی ایک ہی علی کا نام ہے, بچوں کے لیے عصا بھی بن سکتا, بوڑھوں کے لیے عصا بھی بن سکتا ہے, جوانوں کے لیے سپر بھی بن سکتا ہے, اور بچوں کے لیے تعویذ بھی بن سکتا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد سلوات کی بات آ گئی, بچے لگایا تو یہ بھی سن لیجیے. یہ سب ان لوگ کی حیات کے لیے ہمارے لیے سبق دیتے ہیں. اگر اکڑ اللہ کو پسند نہیں, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے, غرور نہیں, جبروت, جلال و جبروت جو کچھ ہے وہ مخصوص ذات الہی سے. کوئی آدمی اگر دنیا میں آپ کو ایسا ملے جو یہ کہنے لگے کہ بھائی میں نے زندگی میں جو دعا مانگی ہمیشہ قبول ہوئی ہے, آج تک رد ہی نہیں ہوئی ہے, تو کیا کرے؟ ایک کام کرے گا تو زندگی میں یہ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صلوات جو ہے وہ خود ایک دعا ہے. صلوات کی کیا معنی؟ اور تاریخ کے سامنے جو ہوتی ہے ہم توجہ نہیں کرتے, اس لیے متوجہ نہیں ہو پاتے. کیا ہے صلوات کی معنی؟ کیا ہے؟ خدایا محمد اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما. یہ تو معنی ہے صلوات کی.
یہی کائنات میں ایک دعا ہے جو ردی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ مسئلے پہ آئے, آپ نے کہا خدایا مجھے مکان دے دے, ہو سکتا ہے مصلحت نہ ہو, اللہ نہ دے. آپ نے کہا مجھے بیٹا دے دے, ہو سکتا ہے مصلحت ہو نہ دے. آپ نے کہا مجھے بزنس دے دے, مصلحت ہو نہ دے. کہہ سکتا ہے نہیں دوں گا, مصلحت نہیں ہے, تم نہیں جانتے ہو. لیکن کائنات میں ایک ہی دعا ہے کہ جب بھی انسان پروردگار سے وہ کہتا ہے تو وہ دعا خود بھی قبول ہوتی ہے, اور جو نہیں قبول ہونے والی دعائیں ہوتی ہیں اس کی ضمانت بھی بن جاتی ہے. ایک صلوات تو پڑھ دے بر محمد والا. نہیں کروں گا, نہیں کہے گا. جب معرفت کی دنیا میں آتا, اور یقیناً آج بات میں نے جو آیت کی تلاوت کی وہ یہی ہے, جب بھی تم مانگو گے, جہاں مانگو گے, مخصوص نہیں ہے تم میں مانگو گے نہیں, جب کہیں بھی. میں نے بارہا مستقل طور سے قافلے میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ زیارت کے معنی کہیں نہیں ہے کہ ہم جائیں چوم لیں. ٹھیک ہے, چومنا آداب زیارت میں تھے, لیکن زیارت کے اصل معنی یہ ہے کہ ہم صاحب قبر سے قریب ہو جائیں. صرف وہ ذریع سے قریب نہ ہو. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ذریع سے قریب ہیں لیکن اپنے اعمال کی بنیاد پر صاحب ذریع سے دور ہیں. کمال زیارت یہ ہے کہ جتنا زیادہ قربت ذریع سے ہو اس سے کہیں زیادہ قربت صاحب ذریع سے ہو. تو ہماری زیارت میں معرفت پیدا ہوگی. کب ہوگا؟ جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے, ان کے بتائے ہوئے اوامر پہ عمل کریں گے اور نواہی سے دور رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والا. شیعوں کا آقا, حسین کا بابا, زہرا کا شوہر, ایک اچھا نعرہ, ایک سچا نعرہ, ذرا زور سے بولو, ذرا پیار سے بولو. ادھر سے بھی 3 صلوات پڑھ دو, ادھر سے پڑھ دو, پروردگار تمہاری ان دعاؤں کو قبول کر لے گا. لیکن جب دعاؤں کی دنیا میں ہم جاتے ہیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان وہ ہوگا جس کی دعائیں قبول کر دی گئی ہیں, جو مانگا اس نے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان ہوگا, اس کی دعائیں رد کی گئی ہیں. تو جو رد کیا ہے خدا نے, ایسا نہیں ہے کہ وہ رد ہو گئی تو دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں نہیں ملے گا. کوئی بھی دعا انسان کی رد نہیں ہوتی ہے اگر ہم دنیا اور آخرت کا مقایسہ کریں. ادھر استخارہ آپ کرتے ہیں تو استخارے میں ایسا نہیں ہے کہ خالی دنیا کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ سوچتے ہیں اس میں تو ہم کو لگ رہا تھا 100% فائدہ تھا اور استخارہ نہیں. عزیزو, دنیا اور آخرت کو مقایسہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے صلاح اور فائدہ دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی کیا ہوگا. یہ ایک موضوع ہے, کہاں پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس استخارے کا اعتبار ہے, یہ ایک الگ دنیا. اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بھی بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو انسان دنیا مانگے, خوب مانگیے, اگر نہیں بھی ملے گا تو وہاں ملے گا. یہ جب دیکھے گا کہ جس کی دعائیں رد ہوئی دنیا میں, وہ کہے گا کہ اے پروردگار اگر مجھے معلوم ہو جاتا اور معرفت ہو جاتی تو میں دنیا میں یہ دعا کرتا کہ پروردگار میری کسی دعا کو قبول نہ کر. توجہ فرمائیں, کتنی معرفت کی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے کہ جب دیکھے گا وہاں جا کے واقعی یہ کہے گا ایک انسان کی ایک دعا رد ہوئی, اس کے مقابلے میں اتنا سب کچھ دے دیا. اگر واقعی معرفت پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر چھوڑ دے. اے پروردگار جو تیری مصلحت ہے, اگر مانگنے میں مصلحت ہے تو مانگوں گا, اب مانگوں گا تو میں تو نے کہا ہے مانگو, اب قبولیت کو مرحلہ اس پر چھوڑ دے گا. اے پروردگار میں یہ مانگ تو رہا ہوں لیکن اصرار نہیں کروں گا. دعاؤں کے اوپر اصرار کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے.
امام کہتے ہیں نہیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیے، آپ امام کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگار، میں دعاؤں کے اصرار کے ذریعے تیری مشیت میں دخالت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تیری مشیت یہ ہے کہ میں اسیر بنوں تو میں اسیر رہوں گا، تیری مشیت یہ ہے کہ میں آزاد رہوں، ایسے تبلیغ کروں تو ویسے تبلیغ کروں گا۔ یعنی دعا کرنا ہمارا کام ہے، لیکن قبولیت دعا کو اس کے اوپر چھوڑ کر شاکر رہنا یہ آل محمد کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دے یہی حال زیارت میں، ہم جب زیارت پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں ہر سال آتے ہیں، بعد ایسے بھی زائرین ہیں جو تقریباً سال بھر میں 3 بار آتے ہیں، دیکھتا ہوں شیڈول ہے، لیکن پھر یہ دیکھتا ہوں کہ آتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کتنے دن خم میں تھے؟ کہا 5 دن۔ میں نے کہا ذرا مجھے لکھ کے دیجئے 5 دن میں آپ نے کتنے گھنٹے حرم میں گزارے ہیں؟ تو جواب نہیں دے پائے۔ عزیزو، زیارت کے معنی یہ آپ جا کے بیٹھیے۔ لگتا ہے ایک آدمی پوری زیارت پڑھ رہا ہو، توجہ کہیں اور، اس کے مقابلے میں ایک انسان ایسا ہو جو خلوص سے ایک بار کہ السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا بنت رسول اللہ، اس کی یہ زیارت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہیے، وقت نہیں ہوگا شاید میں عرض بھی نہ کر پاؤں، اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں یہاں پر، میرے استاد بھی ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر رفیع، مولانا ہے، ڈاکٹریٹ بھی کیا ہے، ان سے یہ نقل کر رہا ہوں اور یہ 100% صحیح ہے، کیونکہ شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں آل محمد نے کیسی کیسی رہنمائی کی ہے ہماری۔ کہتے ہیں جب ہم حرم کے لیے زیارت کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے اور شہروں سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، کچھ ایسے آتا ہے کہتے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، کچھ آئے کہتے ہیں نہیں میرے لیے نام لے کے دعا کیجیے گا۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں، کبھی جب آدمی یہاں آتا ہے تو بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کبھی یاد رہتے ہیں کبھی نہیں یاد رہتے ہیں، کسی حرم میں یاد آ گئے کسی حرم میں نہیں یاد آئے۔ ہے کوئی شخص آپ میں سے جو گارنٹی کے ساتھ جا کے کہے کہ جتنے لوگوں نے کہا تھا میں نے سب کے لیے دعا کی؟ کہہ سکتا ہے؟ صداقت کے اوپر مبنی سچائی کے ساتھ آنے والا ظاہر پلٹ کے جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھ سے کہا میں نے سب کے لیے دعا کی؟ لگتا ہے بھول جائے، انسان ہے، بشر، لگتا ہے کسی حرم میں یاد ہے کسی حرم میں نہیں یاد ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس حرم میں جاؤ ایک بار دعائے عالیت المزامین پڑھ لیا کرو، 2 صفحے کی دعا مفاد الجنان میں موجود ہے۔ کون سی دعا؟ بتائیے آپ، عالیت المزامین۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ اس میں امام فرماتے ہیں کہ جس کے لیے بھی تصور کرو گے اس کے اندر موجود ہے۔ خالہ، ماموں، چچا، بھتیجے، پھوپھی، آپ دعا پڑھیں گے یہی ہے، وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ، یہاں تک ہے کہ جو ہماری نسلوں سے گزرے، استاد کا حق شاگرد پر، شاگرد کا حق استاد پر، بچوں کا حق والدین پر، والدین کا حق بچوں پر، شوہر کے حقوق زوجہ پر، زوجہ کے حقوق شوہر پر، ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پھوپھی۔ یہ 2 صفحے کی دعا میں معصوم نے وہ کمال کر دیا ہے کہ جہاں تک ایک عام انسان کا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا ہے، ان ساری دعاؤں کو 2 صفحے میں سمیٹ کر شیعوں کے حوالے کر دیا کہ تم جہاں کہیں اگر حرم میں ایک مرتبہ آلت المزامین کو پڑھ لیا ہے تو پلٹنے کے بعد جا کے کہہ سکتے ہو ماموں ہم نے آپ کے لیے بھی دعا کی، پھوپھی ہم نے آپ کے لیے بھی دعا کی، دادا ہم نے آپ کے لیے بھی دعا کی، اے میرے والد میں نے آپ کے لیے بھی دعا کی۔ ایک ہی دعا ایسی ہے جس میں سارے رشتوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔
یقیناً بتا رہا ہوں آج کل منبر پہ سب کچھ پڑھتے ہیں، بات چیزیں جو واقعاً ضرورت کی ہے سامنے کی ہے، سوال کروں بھی آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ بچوں کو آپ مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے؟ بچوں کو کتنے سال میں آپ اپنے بستر سے الگ کریں گے؟ کتنے سال میں ان کا کمرہ الگ ہو؟ کتنے سال میں نماز کی تربیت ہوگی؟ ایک پورا سبجیکٹ ہے، کب مار سکتے ہیں، کب تنبیہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر سے مار سکتے ہیں کہ نہیں مار سکتے، یہ سب پورا معصوم نے کوئی ایک گوشہ نہیں چھوڑا ہے۔ بچے نے تلوار پڑھائی تو ایک جملہ عرض کروں، آج جتنا غرب میں شرق میں مستشرقین اور فلاسفی جتنے لوگ کائنات میں بچوں کے اوپر خاص طور سے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مقالات لکھتے ہیں، لٹریچر کی فراوان ہے، جو کچھ ہے میں آپ ایک فنڈامنٹل معصوم کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم، امام نہیں یہ حدیث سے پہلے ایک بات عرض کروں، اگر کسی کے صرف ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا اور سخت کام یہ ہے کہ ایک بچے کی صحیح تربیت کرے۔ کیوں کہا گیا عورتوں سے جہاد نہیں عورتوں پر جہاد ہے، وہ والا جہاد نہیں ہے جو مردوں والا ہے۔ کہا پھر عورت کیا کرے؟ کہا عورت کا جہاد یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر میدان جہاد کے لیے ایک مجاہد تیار کر دے، یہ ایک عورت کا جہاد ہے۔ جو ثواب ہم ایک مرد کو میدان جہاد میں مرنے پر دیں گے، وہی ثواب قدرت الہی اپنے خزانے سے اسے خاتون کو دے گا جو ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ایک صحیح بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ سخت کام ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ ایک بچہ مرض ہے، ایک بچے کا ہونا ایک مرض ہے، دوسرا بچہ اس کا علاج ہے۔ اگر ایک بچہ ہوگا اس کے اندر سے تقسیم کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ڈیوائڈ کرنے کی توانائی اس کے اندر نہیں پیدا ہوگی، شیئر کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ پہ پرورش پائے ہے کہ اس کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے، اس کی فکر کوتا ہو گئی۔ امام کی حدیث رد کر دوں، بات کو آگے بڑھا کے مسائل میں آ جاؤ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ بچے کی تربیت میں یہ تین عنصر بہت اہم ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا عنصر لا تضربو، ماں باپ کو رائٹ نہیں ہے بچوں کو مارنے کا۔ اصلا نہ ہاتھ سے مار سکتے ہیں نہ کسی اور چیز سے، اور اگر کسی نے مار دیا بچے کو اور اگر اس کے رخسار پر ہلکی سی بھی نشانی یا علامت پڑ گئی تو دیت واجب ہے، اور جب بچہ بالغ ہو تو اسے معافی بھی مانگے ماں باپ کہ میرے لال بچپنے میں نے تمہیں ایک تماچا مار دیا تھا، اس کی علامت تیرے چہرے پہ آئی تھی۔ اسلام بہت حساس مذہب ہے۔ امام نے کیا کہا؟ تین، لا تضربو، اس کو مارنا نہیں، ایک۔ دوسرے، تربیت کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ ناراض ہو جاؤ، اصلاً بات نہ کرو اس سے۔ دوسرا فارمولا لا تضربو، مارو نہیں۔ پھر مولا تربیت کیسے کرے؟ کہا واہجر ہو، اسے چھوڑ دو اس کی حالت پر، لیکن اس کی حالت میں کب تک چھوڑو گے؟ 12 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 2 مہینہ نہیں۔ لا تطل ہو، یہ جو ناراضگی تمہاری ہے یہ طولانی نہ ہو، بہت مختصر ہو، بس اس کو اتنا احساس ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، گفتگو نہیں کر رہے۔ یہ ہے تربیت کا بہترین عنصر جو امام نے فرمایا صلوات پڑھتے پر محمد آپ لوگ بلند آواز سے صلوات
بیسمنٹ میں آپ جائیے، جو لوگ آج نظری تک نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بیسمنٹ بنا ہوا ہے. بیسمنٹ کا نام ہے نجمہ خاتون بیسمنٹ.